موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ چلے گئے، حضور بارش نہیں ہو رہی، قحط نازل ہو گیا، دعا فرمائیے۔ اللہ کے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے لیے، میرے ساتھ وہ شخص کھڑا ہو کے دعا کرے گا جس نے آج تک کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ پورے کے پورے مجمع پہ ایک سکتہ تاری ہو گئی، کوئی آگے نہیں آیا، ایک نابینا شخص آگے آیا، آگے کہتا ہے حضور، حضرت موسیٰ نے پوچھا تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ کہتا حضور ایک بار گلی سے گزر رہا تھا، اچانک سے کسی گھر کے اندر تک میری نظر چلے گئی۔ یہ ہمارے لیے سر عام پریکٹس ہے، کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہم چلتے چلتے ایسے دیکھ لیتے ہیں، یہ عام پریکٹس ہے ہماری۔ اس شخص نے کہا جی کہ وہ غلطی سے میں جا رہا تھا، غلطی سے اچانک میری نظر نہ اس گھر کے اندر تک چلے گی، میں نے دونوں انگلیاں مار کے اپنی آنکھیں نکال لی ہیں، اگر یہ گناہ میں لکھا تو میں واپس چلا جاتا ہوں، اس کے علاوہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ کھڑے ہو کے دعا کرو، میرے ساتھ کھڑے ہو کے دعا کرو۔ ہم نے یقین کھو دی ہے بچوں کی، تربیت یہ نہیں، آپ نے کرنا کیا، اپنے بچوں میں ایک چیز کی عادت ڈیولپ کیجئے، وہ ہے بانٹنا۔ بچوں کو بانٹنا سکھائیے۔ ابھی یہ سردیاں آئی ہیں، تمام لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کے لیے خریدے ہوں گے گرم سویٹرز، گرم جرسیاں خریدی ہیں، اس کے علاوہ گرم سوٹ خریدے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے، کسی ایک ماں نے بھی اپنے محلے میں کسی غریب کے بچے کے لیے ایک بھی سویٹر خریدا؟ جتنے کا اپنے بچے کے لیے خریدا اتنے کا کسی اور کے لیے خریدا؟ بچے نے سیکھنا تو آپ سے ہے نا، جب ہم نہیں کر رہے کیسے کریں گے؟ ہم سوچ رہے ہیں ہمارا بچے کو بانٹنے کی عادت آنی چاہیے، بانٹنے کی عادت تو آپ میں سے آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ میں ابھی پرسوں قاسم علی شاہ صاحب سے میری 1-to-1 میٹنگ تھی، تو مجھے وہ بتا رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر یہ بانٹنے کی عادت شروع سے ہی ہے یا کوئی مطلب کوئی کسی چیز سے انسپائر ہوئے آپ؟ تو مجھے قاسم علی شاہ میرے استاد محترم ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ یار نصر یہ ونڈن دی عادت میرے سے شروع سے ہی۔ میں نے کہا سر ایگزامپل کیسے مطلب یہ بانٹنے کی عادت ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا 1800 روپیہ کمایا تھا، پہلا 1800، قاری صاحب پہلا 1800، پہلی کمائی کے تو رنگ ہی اور ہوتے ہیں کہ پہلی بار پاکٹ میں 1800 آ جائے اور اپنی محنت کی کمائی کا آئے۔ کہہ رہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو لگاؤں کہاں پہ، میں نے وہ 1800 لیا، ہمارے محلے میں ایک عورت تھی اس کو آپریٹ تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے اس کا دروازہ نوٹ کر کے 18 کا 1800 اس کو دے کے واپس۔ کنٹریبیوشن تو یہ ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا، خدا را ہاتھ جڑے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے بچوں کو بھی ٹھنڈ لگتی ہے۔ ایک کام کرنا ہے آپ لوگوں نے، چاہے لنڈے بازار چلے جائیں، کوئی حرج نہیں۔ ہم لوگ نا سٹیٹس کانشیس لوگ ہیں، اور یہ کم از کم 500 کا سویٹر تے کسی نو دئیے نا، وہ 500 جدوں تک ساڈے کول ہونا ہونا ادوں تک وہ غریب میں ٹھنڈ چ مر جانا۔ آپ دینا شروع کیجئے، لنڈے چاہیے 50 روپے کا۔ ہمارا ایک دوست ہے ابھی فیکٹری کا مالک ہے، تو وہ بھی بتا رہا تھا شوز اس نے پہنے ہوئے، کہتا جی ہے پاکستانی 3.5 لاکھ روپے۔ میں کہا یار میں بھی پائے نے کم تے دے ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے 3.5 لاکھ۔ میں نے کہا یار تم یہاں سے آج پپیس کے اچھے شوز لو نا تو 25,000 سے اوپر نہیں ہے، تم باقی پیمنٹ غریب کے بچوں کو دے دیتے نا، تمہاری ساری زندگی کنٹریبیوشن ہے۔ اپنے بچوں کو، چلے میری بات سنیں، آج میں کسی ریڈی سے ایک 50 روپے کا سویٹر خرید کے، یہ آج کی کنٹریبیوشن بتا رہا ہوں، ایک 50 روپے کا سویٹر خرید کے کسی غریب کے بچے کو دے دیں، یار یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا تھا، پہنیے گا، کسی فقیر کو دے دیجئے گا۔ ابھی میں کل بات کر رہا تھا، کل میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ جو گرم لحاف ہیں یہ کتنے کا کو آ جائے گا؟ تو میری والدہ نے بتایا جی اتنے کا آ جائے گا۔ میں نے کہا جی مجھے 20-25 چاہیے۔ میری والدہ نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے 20-25؟ میں نے کہا جو داتا دربار غریب لوگ، وہ جو نشہ آور لوگ ہیں، وہ باہر سردی میں رات گزارتے ہیں، میں رات کو جا کے ان کے اوپر دیکھ کے آؤں۔ میری والدہ حیران ہوگی، کہتی یار تم کی کریں گا؟ اور میں کہا کنٹریبیوٹ کرو، اللہ نے دیتا ہے وانڈ دیو، خدا دی قسم بعد سے کوئی فاتحہ بھی نیچے پڑھتا آگے، کوئی نہیں تھا فاتحہ پڑھتا۔ ہم بعد میں جا کے لیا میرے ابے دا نام دا پکھا لا دیو مسجد سے، اور بعد جو دوجا پتر جا کے لا کے لائے گا جی ثواب ہوئے گا گھر لاؤں۔ یہ تو ہماری سوسائٹی کا المی ہے۔ ہم لوگ بعد میں پنکھے لگوا رہے ہیں، فلٹر لگوا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنی زندگی میں فلٹر لگوا کے جائیں، اپنی زندگی میں ایسا صدقہ جاریہ کر کے جائیں، آپ کی آنے والی نسلوں کو دعائیں ملتی ہیں۔ ہم آج کسی چھاؤں میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو سوچئے گا کہ وہ چھاؤں کرنے والا درخت کسی نے تو لگایا ہوگا،